اور آج کا عنوان وہ ہے مسیح کی راہ کی تیاری، حضرت الیاس یا یعنی ایلیا یا یوحنا کریں گے یا دونوں کریں گے؟ تو آج ہم اس کے بارے میں لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب اور اس کی 25 آیات کے اوپر غور کریں گے، جن کو میں پڑھ چکا ہوں۔ اور اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو آپ لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 25 آیات کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ انجیل مقدس میں تیسری کتاب ہے، متی، مرکس، لوکا، اور اس کا پہلا باب ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس بات کے بارے میں غور کرنا شروع کروں کہ اس حوالے میں کیا بات خداوند نے کی ہے، ہم اس بات کی حقیقت کو جانیں گے کہ انجیل مقدس کیسے اپنے الہام اور اپنے بارے میں دلیل بیان کرتی ہے کہ یہ خداوند کی طرف سے۔ تو اس ہفتے جب میں تیاری کر رہا تھا تو یہ ایک بڑی پیاری خوبصورت لائن خداوند نے دی۔ انجیل پاک کا بنیادی مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ انجیل منبع الہی ہے جو خدا کی منظوری کے ساتھ دی گئی اور الہی قدرت یعنی روح القدس کی قوت سے یہ ترقی پاتی ہے۔ اور یہ بات آپ بخوبی جان سکتے ہیں جب آپ کرسمس کے ان پیغامات یا کرسمس کے مضمون پہ آپ انجیل مقدس میں پڑھیں۔ آپ کو فرشتے یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ روح القدس کی قدرت، روح القدس کے وسیلے سے، روح القدس کے سبب سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ فرشتے بیان کر رہے ہیں کہ یہ انسان کی مداخلت نہیں ہے بھائی، انسان اس میں کچھ نہیں کر رہا۔ فرشتے آ رہے ہیں اور انسانوں کو بتا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ روح القدس کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ ایک اور بات، جب آپ کلام مقدس کو سیکھتے ہیں، انجیل مقدس کو سیکھتے ہیں، تو ایک اور بات میرے نظر میں آئی اور میں نے سیکھی، وہ یہ تھی بائبل کی ترتیب کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ عہد نامہ قدیم میں پیشن گوئیوں کو دیکھا جائے اور ان کو یاد رکھتے ہوئے آپ ان کو نئے عہد نامہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پیشن گوئیاں پوری ہوئیں۔ پرانا عہد نامہ خدا کے ان وعدوں کو پورا کرنے کا منتظر ہے جو اس نے ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور بادشاہ داؤد ان بزرگوں سے کیے تھے۔ نئے عہد نامہ کی کتابیں جیسے آج ہم لوکا کی انجیل کا مطالعہ کر رہے ہیں، ہمیں جب پڑھتے ہیں تو ان میں ہم ان وعدوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس لیے مسیحی جب پرانے عہد نامہ یعنی توریت، زبور، صحائف انبیاء کو بڑی اہمیت دیتے ہیں تو وہ کسی اور وجہ سے اہمیت نہیں دیتے، بلکہ وہ انجیل مقدس میں وہ باتیں پوری ہو رہی ہیں جو پہلے ہوئی تھیں۔ اس وجہ سے مسیحی توریت، زبور، صحائف انبیاء کو نہایت اہمیت دیتے ہیں۔ برائے کرم اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی اس طرح کی سوچ ہے کہ ہم مسیحی کوئی طرف داری کر رہے ہیں تو برائے کرم یہ آپ غلط فہمی اپنے ذہن سے دور کریں۔ ہم توریت، زبور، صحائف انبیاء کو اس لیے بار بار پیش کرتے ہیں کہ اس میں مسیح یسوع کے بارے میں ہمیں پیشن گوئیاں بتائی گئی، نبیوں نے بار بار بتایا گیا۔ اس لیے ہم ان کتابوں کو نہایت اہمیت دیتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ یہ منسوخ نہیں ہوئی بلکہ مسیح نے آ کے ان کو پورا کیا ہے۔ ان باتوں کو ضرور آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب جب ہم پہلی تقریباً جو ہے 10 آیات کی تفسیر کرتے ہیں تو ہم ان آیات میں دیکھتے ہیں کہ لوکا رسول جب وہ کتاب مقدس کو لکھ رہا ہے، اس انجیل کو لکھ رہا ہے، تو وہ دراصل تھیوفلس ایک شخص ہے، اس کو لکھتا ہے۔
کیونکہ اس کے لفظ، اس کے نام کے ساتھ وہ کہتا ہے موزس تھیوفلس۔ تو اگر آپ انجیل مقدس سے واقف ہیں تو جب بھی انجیل مقدس میں کسی شخص کو مخاطب کیا گیا جو بادشاہ تھا یا اس طرح کی حیثیت رکھتا تھا، تو اس کے ساتھ موزس تھیوفلس لگایا اور اس کو کہا گیا کہ تو جن باتوں کو سمجھ چکا ہے، جن باتوں کو تیرے سامنے ہو چکی ہیں، جن کی تو نے تعلیم پائی ہے، یہ اس لیے میں لکھ رہا ہوں تاکہ تو ان کی پختگی کو بھی جان سکے۔ مسیح کو تو نے سمجھا ہے، تعلیم پائی ہے، لیکن یہ کتاب میں اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ تو اس میں پختگی پا سکے۔ تھیوفلس جو ہے یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خدا کا عزیز یا خداوند جس سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ تھیو جو ہے یونانی زبان میں خدا کو کہتے ہیں، اور پلس یا فلوس جو لفظ ہے، یہ فیلس لفظ جو ہے یہ محبت کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں خدا جس سے عزیز رکھتا ہے۔ بے شک یہ موزس تھیوفلس کا نام لیتا ہے، لیکن آج ان سب کے لیے یہ کلام ہے جو خدا سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے کلام کی پختگی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب وہ یہ بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ واقعہ کسی غار، کسی سمندر کی تہہ میں، کسی جنگل کی گہرائی میں یا کسی پہاڑی کی چوٹی پر واقعہ نہیں ہوا۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ واقعہ یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے دور میں ہوا ہے، اور یہ واقعہ زکریا کاہن کے ساتھ واقعہ پیش آیا، اور جب یہ واقعہ ہوا تو لوگ باہر کھڑے تھے، دعا کر رہے تھے، ہیکل میں لوگ کھڑے تھے، اور یہ واقعہ الشبا کے ساتھ بھی ہوا، اور وہ بانج تھی، کمیونٹی میں موجود معلوم تھا کہ یہ عورت بانج ہے۔ بانج عورتوں کے بارے میں کمیونٹی میں اکثر لوگ یاد رکھتے ہیں، اور اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو بانج ہے وہ دراصل خدا کی لعنت کے نیچے ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں پرانے عہد نامہ میں مختلف خواتین بانج ہوئیں اور کئیوں کو بانج رکھا گیا۔ لوگ سوچتے ہوں گے اس کاہن کی، اس امام کی بیگم بانج ہے، شاید خدا ان سے خوش نہیں۔ یہ سب باتیں وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ بتا سکے کہ یہ واقعہ اگر تمہیں معلوم نہیں، اس کی پختگی اگر تم جاننا چاہتے ہو تو ابھی بھی زکریا کے ساتھ جا کے تم بات کر سکتے ہو، الشبا سے پوچھ سکتے ہو کہ وہ کیسی لوگوں کو برداشت کرتی تھی۔ تم جا کے ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہو جو دوران خوشبو جلانے کے باہر کھڑے تھے اور انتظار کرتے تھے۔ شاید آج ہم نہیں جا سکتے 2000 سال پیچھے، اور ان کو ہم نہیں مل سکتے ان لوگوں کو، لیکن آپ آج ان سے مل سکتے ہیں، اور وہ ہے آثار قدیمہ۔ علم آثار قدیمہ کے وسیلہ سے آپ ان لوگوں کو مل بھی سکتے ہیں، ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں، اور جی ہاں، آج لوکا کی انجیل کے بارے میں اور لوکا کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ دی ویل ناؤن اور اتھینٹک، میں یہ لفظ جو ہے وہ مستند تاریخ دان تھا، یہ میں لفظ بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ لوکا ایک مستند تاریخ دان تھا۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ ضرور لوکا کی آرکیالوجی جو ہے اس کو، آثار قدیمہ کو جانیں، آپ کو کافی کچھ ملے گا۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں زکریا کی اور بتایا جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس کی باری ہے، اور یہ باری کیسی ہے، جیسے وہ احبار کی کتاب میں بتائی گئی تھی کہ کاہنوں کی باری ہوتی تھی کہ وہ جا کر خوشبو کو جلائیں، اور یہ کو کس کی اولاد میں سے تھے؟ یہ سب سے پہلا کاہن جو چنا گیا تھا حضرت ہارون، جو حضرت موسیٰ کا بھائی تھا، یہ اس کی لڑی میں سے تھے، اور اس کی باری تھی کہ یہ بخور جلائے۔ اب بخور کیا ہے اور یہ خوشبو جو ہے، یہ جو جلا رہا ہے، اس کے بارے میں
کیا ہم سیکھتے ہیں؟ اگر آپ حروج کی کتاب اس کے 30ویں باب اور اس کی پہلی 10 آیات میں دیکھیں تو آپ کو نہ صرف اس جو ہے مذبح جہاں پر یہ خوشبو جلائی جاتی تھی اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کیسا تھا، کتنا اونچا تھا، کتنا لمبا تھا، کتنا چوڑا تھا، بلکہ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کس وقت اور کیسے اور کہاں جلایا ہے۔ اور اس کے آخر میں 10ویں آیت کے آخر میں آپ پڑھیں گے کہ یہ خداوند کے لیے سب سے زیادہ پاک ہے، یعنی کہ حروج کی کتاب 30واں باب اور اس کی پہلی 10 آیات میں نے اس لیے نہیں پڑھی کہ آپ کو میں چاہتا ہوں کہ آپ پڑھیں، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، اور اس کے اینڈ پہ کلام میں لکھا ہے کہ یہ پاک ترین بات تھی جو وہ کر رہا تھا۔ میں نے اس لفظ کے اوپر کیوں غور دیا؟ کیونکہ ہارون کے بیٹے جو سب سے پہلا کاہن ہارون ہے، اس کے بیٹوں نے خداوند کے اس کام کو پاک نہ سمجھا۔ اس کے بیٹوں نے اس کام کو، اس عہدے کو، اس کی تذلیل کی، اس کو پاک نہ سمجھا۔ اور خداوند نے کیا کیا؟ میں اس حوالہ کو پڑھوں گا۔ احبار 10 باب ہے اور اس کی پہلی 3 آیات میں یوں موجود ہے، یہ حضرت ہارون کے بیٹوں کے نام ہیں اور ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ دیکھیں، جنہوں نے خداوند کے اس کام کو، خداوند کے کلام کو، خداوند کو پاک نہ سمجھا۔ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر لکھا ہے احبار 10 باب اور اس کی پہلی 3 آیات۔ یہ احبار کہاں پر آپ کو ملے گی؟ یہ توریت کی جو ہے وہ 3ری کتاب ہے، پیدائش اور پھر خروج اور پھر احبار، اور اس کی پہلی 3 آیات۔ اور انداب اور ابوہ نے جو ہارون کے بیٹے تھے اپنے اپنے بخور دان لے کر ان میں آگ بھری، اور اس پر اور اوپری آگ جس کا حکم خداوند نے ان کو نہیں دیا تھا خداوند کے حضور گزرانی، اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور ان دونوں کو کھا گئی اور خداوند کے حضور مر گئے۔ تب موسیٰ نے ہارون سے کہا، یہ وہی بات ہے جو خداوند نے کہی تھی کہ جو میرے نزدیک آئے ضرور ہے کہ وہ مجھے کیا؟ مقدس، پاک جانے، اور سب لوگوں کے آگے میری تمجید کریں۔ اور ہارون چپ رہا۔ اس کے 2 بیٹے وہاں مرے پڑے ہیں اور ہارون کے پاس الفاظ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے خداوند کو پاک نہیں جانا۔ اور یہی بات خداوند کو خوش آئی کہ وہ بتاتا ہے کہ زکریا اور الشبا وہ خداوند کے حضور راست بازی سے چل رہے تھے، وہ اپنی کمزوری میں خداوند کی شاہزوری پر توقع کر رہے تھے۔ لیکن میں یہاں پر اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں جو مکاشفہ کی کتاب میں موجود ہے، کہ یہ کتنی عزیز ہے خداوند کو یہ بخور جلانا۔ اور جب یہاں پر یہ واقعہ ہوا تو آپ اس کو سمجھیں گے کہ زکریا اور الشبا کے ساتھ یہ جو واقعہ ہو رہا ہے، یہ بخور جلانے کے دوران جو ہو رہا ہے، یہ بات کیا ہے؟ اور یہ مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں بڑی خوبصورت طریقے سے یہاں پر بتایا گیا ہے۔ پھر ایک اور فرشتہ سونے کا خود سوز لیے ہوئے آیا اور قربان گاہ کے اوپر کھڑا ہوا، اور اس کو بہت سا عود دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعائیں، یہ کیا ہے؟ سب مقدسوں کی دعائیں ہیں۔ زکریا یہ کیا لے کے آیا ہے؟ یہ خداوند کے حضور خوشبو کس کی ہے؟ وہ جو باہر کھڑے ہیں ان کی دعائیں ہیں۔ یہ زکریا کی دعا ہے اور یہ خداوند کے حضور جلائی جا رہی ہے تاکہ خداوند اس سے وہ ان کو جواب دے۔ مکاشفہ 5 باب میں بڑی خوبصورت طریقے سے اس کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ میں 8ویں آیت سے 14ویں آیت تک
पढ़ूंगा। ये मुकाशवा कहाँ पर पाई जाती है बाइबल मुकद्दस में? सबसे आखिरी किताब है, उसके 5वें बाब और उसकी 8वीं आयत से मैं पढ़ने लगा हूं। जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बरा के सामने गिर पड़े। बरा कौन है? ये हजरत याह्या की खूबसूरत बात बर्रा की तरफ हमें ले जाती है। जब वो मसीह को देखता है तो कहता है, देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा लिया जाता है। ये वो बात है जब हम बर्रा लफ्ज इस्तेमाल पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में। जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। और वो क्या गाते हैं बरा के सामने? वो नया गीत गाने लगे कि तू ही, कौन? सिर्फ तू ही इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने तूने ज़बा होकर अपनी खून से हर एक कबीले, हर एक अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया है और उनको हमारे खुदावन के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया और जमीन पर बादशाही करते हैं। जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी, जिनका शुमार कितनों में था? लाखों और करोड़ों में था। वो बुलंद आवाज से कहते थे कि जिबा किया हुआ बर्रा ही दौलत, कुदरत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हिकमत के लायक है। फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे की और समंदर की सब मखलूकात को, यानी सब चीजों को जो उनमें है, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है, कौन? मसीह, उसकी और बरा की हमद और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुलबाद रहे। और चारों जानदारों ने आमीन कहा और बुजुर्गों ने गिरकर सजदा किया। ये सजदा हमने पिछले 2 हफ्तों में सीखा था कि ये इबादत है, खुदा मानना, माबूद के सामने इबादत में गिर पड़ना। बेशक ये खुशबू जो जलाई जलाई जा रही थी, ये खुदावन के हजूर वो इबादत और दुआओं की ये खुशबू थी। और ये खुदावन के हजूर पाक मानी जाए। और अगर कोई पाक नहीं मानता वो मर जाता था। और ये बहुत आम तरीन काम जिक्रिया वहां पर कर रहा है। मैं आगे चल के और ज्यादा इसके ऊपर बातें करूंगा और बताऊंगा आपको कि इसके क्या मायने हैं, हम कहां पर जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि और भी आयात हैं, ज्यादा आयात हैं, मैं इसलिए बाद में दुराने उन दूसरी आयात के साथ इसकी तशरीह कर फरमाऊंगा। अब जब वो 5वीं आयत से 10वीं आयत तक बात करता है तो वो कहता है कि इसकी बीवी जिक्रिया जो काहिन है, उसकी बीवी क्या थी? वो बांझ थी। और आगे वो कहता है कि वो बेऐब भी है और फिर वो रास्तबाज भी है। सो यहां पर वो कहता है कि वो रास्तबाज है और बेऐब है, लेकिन इसके साथ साथ वो क्या है? बांझ भी है। उनमें कमजोरी पाई जाती है, उनमें कमी पाई जाती है। और बांझ खवातीन जो पहली सदी में, अभी तो ऐसी बात हमारे मुआशरों में नहीं पाई जाती और ना ही बांझ औरत कलाम मुकद्दस में कहीं भी इसलिए नहीं कही गई कि वो खसूसी तौर पर गुनाहगार थी, बल्कि कई बार उसके शोहर की गुनाह की वजह से भी वो उस बांझ का शिकार होती थी। जिस तरह हजरत इब्राहिम की बीवी को ले लिया गया उस दौर के फराउन ने, तो उसकी बीवियों को खुदा ने बांझ कर दिया। इसके अलावा और भी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। हजरत इब्राहिम की बेगम सारा भी बांझ थी और फिर रिबका भी बांझ थी, हजरत इजहाक की बेगम। और इस तरह हन्ना भी बांझ थी। सो हम देख सकते हैं कि
یہ وہ خواتین ہیں جو عارضی طور پر بانج تھیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی بیگم جس کے جو بانج تھی، حضرت ابراہیم سے وعدہ تھا کہ اس کے وسیلہ سے ساری دنیا کو میں برکت دوں گا، اس کے وسیلہ سے، اس کی کوکھ سے. اور یہ وعدہ خدا نے واضح طور پر یہ برکت کا وعدہ اسحاق ہی سے تھا، اسحاق سے تھا. اور آپ اس کو آپ انجیل مقدس میں، بائبل مقدس میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں. اور قرآن میں بھی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ خوشخبری ہے، یہ خوشی کی بات ہے. اور یہ خوشخبری جو ہے وہ خصوصی طور پر اور ضد کے طور پر خدا نے صرف سارا ہی سے اولاد کا وعدہ جو ہے وہ فرمایا تھا. سو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ وعدہ ہمیں ملتا ہے تو جب دنیا میں خداوند آ رہا ہے اس وعدے کے جو حضرت ابراہیم سے پورا ہونا تھا، جب اب وہ وعدہ پورا ہونے والا ہے، اس کی راہ کی تیاری ہونے والی ہے، تو یوحنا کی ماں جو بانج تھی، خداوند اس کو بھی برکت دیتا ہے، ان کی دعائیں سنی جاتی ہیں. اب یہاں پر جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ راست باز ہیں لیکن بانج ہیں. وہ خداوند، جب وہ بات ہم سیکھتے ہیں تو یہاں پر ایک بڑی خاص اور بڑی ضروری بات ہمیں ملتی ہے سیکھنے کو، اور وہ یہ ہے کہ وہ کمزور ہیں لیکن وہ خداوند سے دور نہیں. وہ اپنی کمزوری کو وجہ نہیں بناتے کہ میں کیونکہ کمزور ہوں مجھے خداوند کے سامنے راست بائی سے چلنے کی ضرورت نہیں، ہمیں یہ بھی کر لینا چاہیے. کئی بار لوگ کمزور ہوتے ہیں اور اپنی بیماری کے خاطر وہ کہاں پر درباروں پہ، وہ جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں تاکہ ان کی بیماری جو ہے وہ درست ہو جائے، وہ درست ہو جائیں، وہ صحت مند ہو جائیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ غیر قوموں کے پاس ہیں، بلکہ وہ اپنے خدا میں، اپنی کمزوری میں راست بازی سے چلتے ہیں، اور اس کو راست بازی گنا گیا. یہاں پر 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. حضرت سارہ بانج تھی لیکن خدا نے کہا تھا کہ میں اسی کے وسیلہ سے ساری دنیا کی اقوام کو برکت دوں گا. حضرت ربیکا جو ہے یا ربکا جو ہے وہ بانج تھی لیکن خدا نے ان کے وسیلہ سے یعقوب کو پیدا کیا، جس کی نسل سے نبیوں کی لڑی شروع ہوئی. اور مسیح دراصل حضرت یہودا جو یعقوب کے بیٹے تھے وہاں سے پیدا ہوئے، اور اس لیے مسیح جو ہیں وہ یہودی بھی ہیں. اس لیے یہ بڑی اہم بات ہے. اب جب ہم کرسمس پر اس کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ بانج اور راست باز یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ دراصل اپنی کمزوری میں خدا کی سچے دل سے عبادت کرنا ہی کرسمس کا نام. اپنی کمزوری میں خدا کی عبادت کرنا، اسی کا نام مبارک کہنا، اسی کے نام کی بشارت دینا، اسی کا نام کرسمس ہے. ہم کمزوروں کو خدا نے چن لیا تاکہ زور آوروں کو وہ شرمندہ کرے. اسی لیے فرشتے جو ہیں وہ کرسمس کے دنوں میں بڑی خوبصورت حمد اور حوصلہ مندی کی بات ہمیں سناتے ہیں. وہ لوکا کی انجیل اس کے 2 باب اور اس کی 8ویں آیت سے 14ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر گلہ بانی کرتے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے آس پاس کھڑا ہوا، ان کے پاس آ کھڑا ہوا. اور خداوند کا جلال کیا ہے یہاں پر؟ خداوند کا جلال، اور اس کے بارے میں ہم نے پچھلے خطبے میں سیکھا تھا کہ خداوند کا جلال کیا ہے. ان کے چہرے چمکا اور وہ نہائے ڈر گئے، مگر فرشتے نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں ان چرواہوں کو جو یہ کمزور ہیں لیکن بڑی بے تابی سے اس برا کا انتظار کر رہے ہیں جس کے بارے میں نبیوں نے کہا تھا، اور انہوں نے سن رکھا تھا کہ نبیوں کے وسیلہ سے ایک ایسی قربانی ہوگی جو ان تمام قربانی کو ختم کر دے گی. اور وہ سوچتے تھے اس کے بارے میں، اور وہ کہتے ہیں
फरिश्ता ने बताया कि बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुंजी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावन, और उसका तुम्हारे लिए निशान होगा, ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और हैरत अंगेज बात, हम जब गीत गाते हैं तो हम कोई नई बात नहीं करते अपनी मसीही इबादत में। ये फरिश्तों का भी यही दस्तूर है। वो क्या करते हैं, वो क्रिसमस पर ये खूबसूरत गीत गाते हैं। और ये वो क्या गीत है, वो कलाम में लिखा है, और यका उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती है और ये कहती हुई ज़ाहिर हुई, आलम बाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर उन आदमी से जिनसे वो राजी है सुलह। ये हमद हम खुदा की इसलिए करते हैं कि उसने हमसे सुलह की है। क्रिसमस का नाम यही है कि उन कमजोरों के लिए जो मौत का शिकार होने वाले हैं, उनके लिए ये खुशी का पैगाम है कि खुदा ने मसीह के वसीला से उनसे सुलह कर दी। वो गुनाह जो आदम की वजह से इस दुनिया में आया, वो गुनाह जिसकी वजह से बीमारी आई, वो गुनाह जिसकी वजह से इंसान में बांझपन आया, वो गुनाह जिसकी वजह से इंसान मरते हैं, मसीह यस्सु के वसीला से अबदी जिंदगी पाएंगे, मसीह यस्सु के वसीला से शिफा पाएंगे। यही यशायाह नबी 53 बाब में बार बार कहता है, और रोमियो के खत में पौलुस रसूल बड़े वाज़ेह तौर पर इसकी तारीफ करते हुए बयान करता है कि क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर, जब हम बांझ ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातर हुआ। ये बड़ी हैरानगी की बात है और बड़े हौसला मंदी की बात है। हम आगे चलेंगे और हम 11 से 17 आयात पर गौर करेंगे, और ये हमारे इस खुतबे के उन्वान की तरफ हमें ले जाती है, जहां पर हमने सवाल किया था इलियास या खुदावन की राह तैयार करेंगे। तो फरिश्ता फरमाता है कि खुदावन का फरिश्ता खुशबू के मजबा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ और उसको दिखाई दिया, और जिक्रिया दिखा को उसको दिखाई दिया, और जिक्रिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ते ने उससे कहा, ए जिक्रिया, खौफ न कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई, और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा, तू उसका नाम यूहन्ना रखना। यहां पर क्या है, यूहन्ना यानी याहिया अरबी में। और तुझे खुशी और खुर्मी होगी, और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे, क्योंकि वो खुदावन के हजूर में क्या होगा, बुजुर्ग होगा, और हरगिज ना मैं पिएगा, ना मैं ना कोई और शराब पिएगा, और अपनी मां के बतन ही से रूह कुद्दस से भर जाएगा, और बहुत से बनी इसराइल को खुदावन की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा। अब इलियास का जिक्र, और जब वो एलिया यानी इलियास की रूह और कुव्वत से उसके आगे आगे चलेगा, यानी कि ये उसकी कुव्वत के साथ उसके आगे आगे चलेगा, और वालदों के दिल औलादों की तरफ से और नाफरमानों को रास्तबाजों की दनाई पर चलने की तरफ फेरे, और खुदावन के लिए एक मुस्तद कौम तैयार करे। ये अब बात जो है मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यहां पर जिक्रिया के सामने फरिश्ता आया है तो ये आसमान 400 साल तक बंद था। दूसरे मायनों में 400 साल तक बनी इसराइल में कोई नबी बर्पा नहीं हुआ था। 400 साल तक कोई भी जो है वो कलाम इनके दरमियान नाज़िल नहीं हुआ था। इसलिए ये बात जिक्रिया के लिए नहायत खौफनाक बन जाती है। क्यों? क्योंकि इसको मालूम था कि जब भी खुदावन के हजूर से कोई फरिश्ता आता है तो उस बंदे की खैर नहीं, वो बंदा वो समझता है कि वो मर जाएगा।
اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہارون کے بیٹوں کے ساتھ کیا ہوا. شاید وہ اس وقت اس خوف میں ہوگا کہ میں اب نہیں رہوں گا، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ خوف نہ کر. کرسمس پر گناہ گاروں کو یہ خوشی کی بشارت دی جاتی ہے کہ خوف نہ کر. اگر آپ کرسمس کے معنی سمجھ جاتے ہیں تو آپ کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ خوف نہ کر. آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 400 سال کا عرصہ کتنی تجسس، کتنی دلچسپی اور کتنی فکر مندی کے بارے میں ہوگا کہ یہ وہ قوم ہے جہاں خدا نے نبی پر نبی اور کئی وقت 2 نبی ایک دم جو ہے وہ موجود تھے، لیکن یہ اب 400 سال کا وقفہ ہے اور کوئی نبی برپا نہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایک اور واقعہ ہوا جہاں پر خدا نے 400 سال تک اپنے لوگوں کو غلامی میں رکھا، اور وہ کہاں پر تھے؟ مصر میں. اسرائیلی وہاں 400 سال کی غلامی میں رہے، اور کئی بار 430 کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ 30 سال دراصل پریپریشن تیاری کے ہیں، لیکن خدا کا کلام 400 سال بعد وہاں پر نازل ہو جاتا ہے. یہ تشریحات ہیں، لیکن یہاں پر جو 4 کی فکر ہے وہ موجود ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ خداوند بالکل اس وقت میں جو ہے وہ کام کرتا ہے. اور آپ کو اگر معلوم ہو، مسیح جب پیدا ہوتے ہیں تو اس کے 30 سال تک مسیح جو ہے وہ نبوت کا اعلان نہیں کرتے، وہ اپنی خدمت کا اعلان نہیں کرتے، بلکہ 30 سال کی جب عمر ہوتی ہے تو اس سے 33 سال تک وہ خدمت کا اعلان کرتا ہے. تو اس طرح پھر 430 سال جو ہوئے 430 اسرائیل کے لیے، اسی طرح پھر ابدی غلامی سے رہائی، ابدی گناہوں سے چھٹکارا، ہمارے گناہوں کا کفارہ. مسیح جو ہیں وہ اسی طرح 430 سال کے بعد جو ہے وہ بتانا شروع کرتے ہیں اور اپنی خدمت کا اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. اس طرح اسرائیل کو 430 سال، اور اس طرح ملاکی سے لے کے مسیح کی خدمت جب شروع ہوتی ہے تو 430 سال کا جو ہے وہ دور ہم دیکھ سکتے ہیں. اور خروج کی کتاب میں یہ بات واضح ہے، جب خدا اسرائیل کو رہائی دیتا ہے تو خروج 2 باب اور اس کی 23 اور 24 میں یہ بات بڑی واضح طور پر لکھی ہے کہ خدا اپنے وعدوں کو جو اس نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کرتا ہے بولتا نہیں، اپنے عہد کو بھولتا نہیں. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتہ جب ہیکل میں زکریا کے ساتھ بات کرتا ہے تو دراصل وہ اسی بات کا جواب ہے کہ خدا اپنی قوم کو بھولا نہیں. بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ پرانا عہد نامہ جہاں پر ختم ہوا تھا وہاں ہی سے یہ شروع ہوتا ہے. ملاکی کی کتاب اس کے 3 باب اور چوتھا باب اور اس کی 5ویں اور 6 آیت اگر آپ پڑھیں تو وہیں آپ کو یہاں پر لوکا کی انجیل میں جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے یہ خوبہو وہی حوالہ ہمیں ملتا ہے. اور یہ آیات ہیں وہ جو اینڈ پہ لکھی گئی تھی پرانے عہد نامے کے آخر پہ. یہاں پر آپ قیاس دیکھ رہے ہیں کہ کرسمس کے موقع پر جب ہم ان باتوں پر غور کر رہے ہیں تو پرانے عہد نامہ کو یہاں سے بند کیا گیا. ایلیا کی قدرت، ایلیا آئے گا اور جب وہ آتا ہے تو وہ یحییٰ کی قوت میں آتا ہے. اور میں ملاکی کی کتاب میں سے یہ پڑھنا چاہتا ہوں، یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے. یہاں پر ملاکی 4 باب 5 اور 6 آیت ہیں. دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا. وہ باپ کا دل بیٹوں کی طرف اور بیٹوں کا دل باپ کی طرف مائل کرے گا. مبادہ میں آؤں اور زمین کو ملعون کروں. کیا لکھا ہے؟ مبادہ میں آؤں. خداوند
कह रहा, और कौन भेज रहा है? खुदावंद ही उसे भेज रहा है। और मजे की बात यह है कि ये क्या बात है। यशायाह नबी के मुताबिक यूहन्ना जब आता है एलिया की रूह में, तो वो किसकी राह तैयार करने आता है? खुदावंद की। तो यहां पर आपको बड़ा वाज़ेह तौर पर नजर आएगा कि जहां से पुराना अहदनामा खत्म हुआ, बंद हुआ कलाम हमें मिलना, वहां ही से खुदा शुरू होता है, करता है। और मैं इस बात को जब सोच रहा था, देख रहा था, तो मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात और बड़ी एक मुसरत की बात थी कि खुदावन का पुराना अहदनामा जो सोर्स है, इल्हाम का जो मंबा है, जो जरिया है, वही नए अहदनामे का भी जरिया है। यानी कि पुराने अहदनामा की कोई भी बात नए अहदनामा से इख्तलाफ नहीं खाती। और अगर कोई इस इल्हाम के सोर्स से इख्तलाफ खाए, अगर कोई किताब अपने आप को इल्हामी कहती है और इस किताब मुकद्दस तुरैत ज़बूर सहीफ़े अंबिया और इंजील पाक से इख्तलाफ खाए, तो दरअसल वो इस बात का सबूत हमें दे रही है कि वो उस मंबा से नहीं जहां से ये किताबें लिखी गई। वो फर्क मंबा है, वो फर्क सोर्स है, वो फर्क जरिया है। सो आपको इस बात को समझना है कि जब आप कलाम मुकद्दस को सीखते हैं, तो उसमें जब आप देखते हैं पुराने अहदनामा की पेशन गोइयों को पूरे होते हुए और वो नए अहदनामा पूरी होते हैं, तो इससे मुराद एक और तस्दीक हमें मिलती है कि बाइबल मुकद्दस ना तो मंसूख हुई है, ना तब्दील हुई है, बल्कि एक ही मंबा से, एक ही जरिया से, एक ही वसीला से ये इल्हाम जारी और सारी है। और जब वो बताता है कि वो एलिया की रूह और यूहन्ना के बारे में बताता है कि वो पैदा होगा तुझसे, तो 13 साल ये दानियल की किताब जिसका जिक्र हमने पिछली बार मजूसियों के बारे में करते हुए देखा था कि मजूसी जब मुर लाते हैं, तीसरा वो लाते हैं तोहफा, तो उससे वो क्या मुराद है? वो मसीह को ममसू मानते हैं, जो दुनिया के गुनाहों की खातर, जो उन मजूसियों के खातर, ये भी उनको मालूम था कि ये यहूदियों का बादशाह हमारी खातर भी जो है वो हमारे गुनाहों की खातर कफारा देगा, और उसको वो खुदावंद मानते हैं। क्योंकि मुर दरअसल हैकल में खुदावंद की हजूर पेश की जाती है, और वो खुदावंद उसको मानते हैं। वो ये भी मानते हैं कि वो बादशाह है, और वो सल्तनत उसकी सदा की सल्तनत है। दानियल की किताब 7वां बाब अगर आप पढ़ें, तो वहां पर वाज़ह तौर पर उसकी सल्तनत की बात है। लेकिन यहाँ पर मुर का निशान इस बात की तरफ इशारा करता है, और ये याया या यूहन्ना की पैदाइश की जो खुशखबरी है, दरअसल इस बात का ऐलान करती है कि वो जो हफ्ते थे, जो गिनती थी जो दानियल को दी गई, वो पूरी हो गई। अब मसीह आएगा। लेकिन इससे पहले कि जब वो बताता है कि एलिया और यूहन्ना, जब ये यूहन्ना एलिया के रूह में है, तो ये क्या है, क्या माजरा है? तो जब हम देखते हैं एलिया की जिंदगी और उसकी मनादी, तो पहला सलातीन उसकी 18वें बाब और उसकी 21वीं आयत में हम देखते हैं कि लोग दो दिलों में बटे हुए थे। लोग खुदावन को खुदा तो कहते थे, लेकिन दूसरे खुदाओं को भी वो खुश करते थे, और इसलिए वो बहुत ही हैबतनाक और बहुत ही जो है वो अंग्रेजी में कहते हैं फायरी प्रीचर, जिसमें हम उसे कह सकते हैं कि वो आग बगोला और जोरदार वो मना था। और वो उसको पेश करते हैं सलातीन की किताब में, और दरअसल इसी तासीर के साथ यानी यूहन्ना अस्तबागी मनाती करता है। हम देखेंगे सलातीन की किताब उस 21वीं आयत को हम पढ़ते हैं 18वें बाब की, और वहां देखेंगे कि वो कैसे आग बगोले किस्म का मना था। वो बड़े वाजिया और बड़े जज्बे के साथ ये बात करता है और कहता है, और एलिया सब लोगों के नजदीक आकर कहने लगा कि
तुम कब तक दो ख्यालों में डावाडोल रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसके पैरों हो जाओ, अगर बाल है तो उसकी पैरवी करो। पर उन लोगों ने उसे एक हरफ जवाब न दिया, उनका मुंह बंद था। जब जब आप किसी चीज का आप गुनाह करते हैं और आप उसी पे डटे रहते हैं तो आप मुंह नहीं खोलते, आप कहते हैं मैं करता चला जाऊंगा, आप उसको, क्योंकि वो लोग उसको कुछ जवाब नहीं दे पा रहे। और यही हाल अगर आप मत्ती की इंजील उसके 3 बाब और उसकी 7 से 12 आयत में पढ़ते हैं तो यहां पर भी आपको जो जो यहूदी हैं, जो शरा के आलम हैं, जो फरीसी हैं, जो मजहबी रहनुमा हैं, वो खामोश नजर आते हैं। और यूहन्ना अस्तबागी एलिया की रूह में क्या फरमाता है, कहता है मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, ऐ सांप के बच्चों, सख्त जुबान, आग बगोला होने वाली जुबान, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले अजब से भागो? बस तौबा करो और अपने तौबा के मुआफिक फल लाओ, और अपने दिलों में ये कहने का ख्याल ना करो कि इब्राहिम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा है, रखा हुआ है। अब क्या है, मसीह नजदीक है, वो आने वाला है। बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियों उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा, और उसका छाछ उसके हाथ में है, और वो अपने खिलान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्तों में जमा करेगा, मगर बूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने वाली नहीं। अजीजों, मैं इस बात की तरफ आपको इशारा दिखाना चाहता हूं, जब लोग चुप हैं, उनके पास कोई हर्फ नहीं, और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि यूहन्ना उनको सरेआम वो डांट रहा है और कह रहा है कि तुम गुनाहगार हो, तुम्हें तौबा करने की जरूरत है। तो हम इस बात को देखते हैं कि उनके पास भी कोई हर्फ नहीं, लेकिन ये यहां पर क्या करने आए हैं? हजरत याया यूहन्ना का काम क्या था कि वो खुदावंद की राह तैयार करे, और ये लोग अपने गुनाहों की वजह से मुर्दा हैं। मुर्दा ना बोलते हैं ना समझते हैं। उनको आप जो मर्जी आप करते चले जाएं, वो आपकी बात को ना समझेंगे। बल्कि आप देख सकते हैं कि कई बार आप कोई और बात कर रहे होंगे और लोग आपको कुछ और जवाब दे रहे होंगे, कोई और कमेंट कर रहा होगा कोई, यानी कि वो आपकी बात को समझना ही नहीं चाहते। ये मुर्दापन है दरअसल रूहानी तौर पे। और इसके बारे में इफ्सियों के खत में बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा है कि उसने तुम्हें भी जिंदा किया, किनको, जो ईमानदार हैं, लेकिन वो पहले कैसे थे ये उसकी हकीकत बयान कर रहा है, जिनके पास अल्फाज नहीं, जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। हम अपने गुनाहों में जब फंस जाते हैं, हम जब अपने गुनाह से प्यार करना शुरू कर देते हैं, जब हम अपने गुनाह में खो जाते हैं, तो हम उसमें से निकलना नहीं चाहते। लेकिन क्रिसमस हमें इस बात की तरफ दिखाता है कि गुनाह से रिहाई दिलाने के लिए मसीह हमारे पास है, और कमजोरों को खुदावन खुशखबरी देने आया है। जिक्रिया और अलिशबा कमजोर है बदनी तौर पर, और गुनाह के असर जो आदम से चला आ रहा है उसमें, लेकिन वो अपने रास्तबाजी के काम में पीछे नहीं रहते। क्रिसमस हमें बताता है कि हम जैसे भी हैं, हम हम कमजोर हैं, हम जैसे भी हैं, हमें अपने खुदावंद के हजूर तौबा करने की जरूरत है। क्रिसमस हमें तौबा की तरफ तलकीन देता है। क्रिसमस हमें बताता है कि आपकी कमजोरी को समझा गया है, आपकी परेशानी को खुदावंद जानता है, और खुदावंद चाहता है
کہ آپ اس پر بھروسہ رکھیں اپنی کمزوری پر، جس طرح الیشا اور زکریا نے بات خداوند میں کی۔ اور میں جو ہے لوکا 18 سے لے کے آگے 25 آیات تک ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ زکریا کمزور تھا، اور جب وہ اس حالت کو سنتا ہے، فرشتے کی اس بات کو سنتا ہے، تو وہ اپنی کمزوری میں، اپنے اس بات میں وہ بات کرتا ہے، جبکہ اس کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ابراہیم کی بیگم کو خداوند نے شفا دی۔ بے شمار جو خواتین تھیں جن کے نام میں نے شروع میں لیے، وہ بانجھ تھیں، خداوند نے انہیں شفا دی۔ اور یہ کہتا ہے کہ میں جبرائیل جو خداوند کے حضور میں رہتا ہوں آیا ہوں، اور تمہاری دعا سنی گئی ہے۔ لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھتا، وہ ایک عالم ہو کے کمزوری کا اظہار کرتا ہے، اور اس کو خداوند اس کا منہ بند کر دیتا ہے تاکہ وہ خداوند کے نام کو دیکھ سکے، اس کے کام کو دیکھ سکے۔ یہی بات مجھے یاد دلاتی ہے موسیٰ جب بحر کلزم کے سامنے کھڑا ہے، تو قوم اسے وہ برا بلا کہتی ہے کہ تو یہاں پر ہمیں لے آیا تاکہ ہم مرے۔ وہ خداوند کے پاس جاتا ہے، تو خداوند کیا کہتا ہے؟ چپ ہو جا اور جان لے کہ میں ہی خداوند۔ اگر ہمیں کسی بات کا علم نہیں تو ہمیں خداوند کے حضور خاموش ہونا ہے، اور ان باتوں کو قبول کرنا ہے، اور جان لینا ہے کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں، میں کمزور ہوں، لیکن خداوند کے پاس اس کا جواب ہے۔ خداوند قوی ہے، خداوند قادر ہے، اور وہ ہماری مدد کرے گا۔ یہی بات لوکا تھیوفلس کو بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی، نجات میں خدا کے فضل کا کام ہمیشہ تربیت دینا ہے۔ جب وہ تربیت کا کام کرتا ہے، جب وہ نجات کا کام کر رہا ہے، تو کئی بار اس میں وہ ہماری تربیت بھی کرتا ہے اور ہمارے منہ کو بھی بند کرتا ہے۔ اس لیے جب خداوند کا کلام تمہیں سنایا جائے، اس لیے جب خداوند کے کلام کی پختگی کی باتیں تمہارے سامنے کی جائے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس پر شک نہیں کرنا، بلکہ بھروسہ کرنا ہے۔ اور آخری اور اہم ترین بات، خداوند نجات کا کام اپنے خیمہ سے کرتا ہے۔ زبور نویس فرماتا ہے 118 اور اس کی 15ویں آیت میں، صادقوں کے خیموں، یعنی کہ ہیکل کی بات ہے، خیمہ اجتماع کی بات ہے یہاں پر، خیموں میں شادمانی اور نجات کی راگنی ہے۔ خداوند کا دہنا ہاتھ دلاوری کرتا ہے۔ خداوند نے نجات بنی نوع انسان کے لیے کسی اور جگہ سے نہیں، بلکہ اپنے ہیکل سے، اپنے مقدس گھر سے، جسے اس نے حضرت سلیمان کے وسیلہ سے بنایا تھا، اور جسے اس نے موسیٰ کو خیمہ اجتماع میں دیا تھا، جہاں اس کا شکائنہ یعنی جلال، خداوند کا جلال آ کر ٹھہرتا تھا، وہاں سے اس نے نجات کے کام کو شروع کیا ہے۔ اس نے کسی اور ملک میں، اس نے کسی غار میں، اس نے کسی جنگل میں، اس نے کسی بیابان میں، اس نے کسی اور جگہ پر نہیں، بلکہ اپنے گھر سے، جہاں شکائنہ ہے، جہاں خدا کا جلال ٹھہرتا ہے، وہیں سے قوموں کے لیے اس نے نجات کا مسدہ، وہیں سے قوموں کے لیے اس نے نجات کی خوشخبری کو شروع کیا ہے۔ آج آپ کیسے کرسمس کی خوشیوں کو منا رہے ہیں؟ کیسے آپ کرسمس پر نجات کے اس کام کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ کرسمس کا کیا مطلب ہے؟ کرسمس دراصل دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، یہ کرائسٹ ہے اور ماس، اور اس کا مطلب ہے مسیح اور عبادت، یعنی کہ کرسمس پر ہم خداوند کی عبادت کرتے ہیں۔ مبارک وہ گیت، کتنا پیارا گیت ہے جو فرشتے گاتے ہیں کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید، اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے سنا۔
اگر آج آپ اپنے آپ کو زکریا اور الشبا کی مانند کمزور سمجھتے ہیں، لیکن آپ راست بازی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ بے عیب ہو سکیں، تو اس کے لیے کرسمس پر آپ کے لیے خوشی کی بات بشارت یہ ہے کہ آپ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، خدا ان کے کلام پر شک نہ کریں، بلکہ جو راہ تیار کی گئی ہے اس میں آپ شامل ہوں۔ اور ایک اور سوال، وہ راہ 2000 سال پہلے حضرت یحییٰ نے تیار کی اور مسیح آئے، اب مسیح دوبارہ آنے والا ہے، کیا آپ جب وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس دنیا کی عدالت کرنے آنے والا ہے، کیا آپ تیار ہیں؟ یہ دراصل کرسمس ہمیں 2000 سال پہلے کی بات تو بتاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آنے والے دوسری آمد کے لیے بھی تیار کرتا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ اگر نہیں تو یہ انجیل کا پیغام آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ کمزور ہیں تو یہ خوشخبری کا پیغام آپ کے لیے ہے کہ مسیح یسوع آپ گناہ گاروں کے لیے، مجھ گناہ گار کے لیے صلیب پر قربان ہوا تاکہ ہم کمزور نہ رہیں، تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے زوراور ہو جائیں۔ آئیں ہم دعا کریں گے۔